السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب چینل پر۔ میں قاری نثار احمد ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلمی علی المسلمی خمسن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واجابۃ الدعوتی، کسی مسلمان بھائی کے کھانے کی دعوت کو قبول کرنا، واتباع الجنازتی، جنازے کے ساتھ جانا، وتشمیت العاطس، فرمایا کہ چھینک کا جواب دینا۔ یہ 5 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ اس لیے معزز سامعین، ایک انسان کا دوسرے انسان پر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ فرمایا پہلا رد السلام، سلام کا جواب دینا، یعنی ایک مسلمان، پہلے تو اسلام کا ادب یہ ہے کہ انسان سلام میں پہل کرے۔ اگر دوسرے انسان نے پہل کر دی تو سلام، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیے تو سننے والے کے لیے یہ جواب دینا ضروری ہو گیا، اور اس انسان کا حق ہے، بن گیا اس انسان پر، اس مسلمان بھائی پر، کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ اب جواب نہیں دے گا تو وہ اس کی حق تلفی کرے گا۔ یعنی سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بعض جو بندے ہوتے ہیں وہ السلام علیکم ہی صرف کہتے ہیں، ورحمۃ اللہ ہی نہیں کہتے، یہ صرف ورحمۃ اللہ کہہ کر وبرکاتہ نہیں کہتے، تو سلام تو ہو جاتا ہے لیکن پوری نیکیاں انسان کو نہیں ملتی۔ انسان کوشش کرے جو بھی عمل ہو وہ مکمل ہو، اور پوری نیکیاں انسان تاکہ وہ سمیٹ سکے۔ اس لیے سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دینا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ وعیادۃ المریض، کوئی مسلمان اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ معزز سامعین، ایک مسلمان جب بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کی وہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور وہ انسان اللہ کی طرف اس کی توجہ، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور وہ پاک باز بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کے پاس جانا، پاک باز بندوں کے پاس بیٹھنا، اور مریض لوگوں کے پاس جانا، یہ ایک تو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، اور دوسرا نیکی بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مریض ہو وہ اس کے گناہوں کے کفارے کی وجہ سے اس دوسرے انسان کی بھی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حق بھی ادا ہو۔ کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے، اگر اپنے محلے میں سے کوئی جو ہے وہ بیمار ہو جائے، اور اپنے رشتہ داروں اور محلے سے کے علاوہ اگر کہیں بھی کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی بیمار پرسی کر سکیں، تاکہ انسان کے ایک تو حق ادا ہو جائے، دوسرا انسان کی مغفرت ہو سکے۔ معزز سامعین، اسی طرح تیسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی اجابت الدعوت، یا اگر ایک مسلمان کھانے کی دعوت کی طرف ترغیب دے، دعوت دے کسی مسلمان بھائی کو، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جب وہ کھانے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو یہ اس کی حق تلفی ہے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی دعوت عام کیا کرو، دعوت طعام کیا کرو، اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے،
اور تمام طرح کی قدورتیں انسان کے دل سے دور ہوتی ہیں۔ کھانے کی دعوت اور اسی طرح ایک دوسرے کو تحفے طائف دیا کرو، اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے تحفے طائف دینے کی وجہ سے بھی، اور دعوت طعام کرنے کی وجہ سے بھی انسان کے دل کے اندر محبتیں آتی ہیں، اور نفرتیں، قدورتیں اور تمام طرح کے گناہوں سے انسان جو ہے وہ بچتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو خاص کر کے دعوت کے اندر شامل کریں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو دعوت کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں تاکہ وہ شامل ہو سکیں، اور ان کے دل کے اندر جتنی قدورتیں وہ دور ہوں، اور اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو۔ تو معزز سامعین، اسی طرح فرمایا کہ چوتھا جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وہ اتباع الجنازتی، جنازے کے ساتھ جانا۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، وہ مسلمان اگر اپنے رشتہ داروں میں سے ہو یا رشتہ داروں کے علاوہ ہو، محلے میں سے ہو یا محلے کے علاوہ ہو، کہیں کا بھی ہو اگر مسلمان بھائی، تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان کوئی فوت ہو تو اس کے جنازے میں جائیں، شرکت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا کے اندر سے جا رہا ہو فوت ہو کر کے، اس کے جانے کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے پاکیزہ زندگی گزاری ہو، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے بھی مسلمان کی مغفرت ہو سکتی ہے شرکت کرنے والے مسلمان کے لیے۔ تو یہ حق بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یعنی کہ جنازے میں شرکت کرنا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ تو نماز جنازہ سب سے بڑی جو ہے وہ دعا ہے۔ ایک مسلمان دور دراز سے چل کر جب دوسرے مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اس کا جانا، اس کا وہاں پہ موجود رہنا، یہ سارے کا سارا انسان کے نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اسی طرح فرمایا و تشمیت العاطس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ ایک مسلمان کو اگر چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا۔ معزز سامعین، چھینک کا کیا جواب ہے؟ یعنی ایک بندے کو چھینک لگتی ہے اور ایک چھینک سننے والا انسان ہے، دونوں کے لیے دین اسلام نے جواب دینے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ جس کو چھینک لگے وہ کہے الحمدللہ، چھینکنے والا یہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا یہ کہے کہ یرحمک اللہ، تجھ پر اللہ کی یعنی رحمتیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس کو چھینک لگی دوبارہ وہ اس دوسرے مسلمان کا جواب سن کر اس کو دوبارہ یعنی دعا دے۔ دعا وہ فرمایا اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یعنی ایک دعا فرمائی کہ چھینکنے والا کہے الحمدللہ، پھر چھینک کو سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر فرمایا کہ جس کو چھینک لگی تھی وہ پھر کہے جواب سن کر اس مسلمان کا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ اس لیے معزز سامعین، یہ پانچوں حق ایک مسلمان کو ادا کرنے چاہیے، چونکہ یہ پانچوں حق جو ہیں وہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ضروری ہیں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اگر حق تلفی کرے گا، ان پانچوں حقوق میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کرے گا، یا ایک ادا کرتا ہے دوسرا نہیں ادا کرتا، تو یہ سارے حقوق جو انسان سے رہ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ زندگی کا ایک ایک سانس جو انسان گزارتا ہے، ایک ایک سانس کا انسان نے اللہ کے ہاں حساب کتاب دینا ہے۔ معزز سامعین، یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، اور جو اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو شریعت اسلام کے اندر، دین اسلام نے شریعت اسلام کے اندر انسان کو اس کا پابند اور مکلف بنایا ہے۔ انسان یعنی زبان کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، انسان زبان سے سچ بولے، اس آنکھوں میں حیا آ جائے،
اور ان کانوں میں انسان جو ہے وہ گانا نہ سنے، ان کانوں سے غیبت نہ سنے، اور اسی طرح اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، ہاتھوں سے انسان جو ہے وہ نیکی کرے، پاؤں سے انسان چل کر نیکی کی طرف جائے، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ پاکیزہ زندگی تاکہ گزار سکے، 5 وقت کی نماز انسان ادا کرے، یعنی ایک نماز انسان جب ادا کرتا ہے تو آج کل چونکہ دن چھوٹے ہیں، ایک جب انسان نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے تو فوراً دوسری نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، کہ کہیں ایسا بھی انسان کے اوپر یعنی وقت آتا ہے کہ انسان کبھی سردی ہے، کبھی جی گرمی ہے، یا کبھی سفر کے حالت میں ہے، تو اس وقت انسان کے لیے یہ نماز پڑھنا یا انسان کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اسلام کی خاطر انسان کو جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں تو یہ تکلیفیں انسان کے لیے اجر کا باعث بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو دین اسلام پر پاکیزہ زندگی، دیندار زندگی، دین اسلام پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔